اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الدائمة على أعدائهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم وقاتليهم ومنكريه فضائلهم من إنكارهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين حاكيا من قول حزقيل عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار صلوات اللهم صل على محمد برادران و خواہران ایمانی محفل شاہ خراسان اور کچھ اہل خیر کے تعاون سے اور بانیان مجلس کی اسپانسرشپ میں یہ عشرہ اربعین جو منعقد ہو رہا ہے ورچوئل، اس کی 5 پہلی مجالس سے اس فقیر کو اعزاز خطاب حاصل ہوا ہے۔ آج اس سلسلے کی 4تھی مجلس ہے اور عنوان فرقہ ناجیہ کی آج 8ویں تقریر ہے۔ ہم نے گزشتہ تقاریر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں احادیث پیغمبر کے پرتو میں، سیرت انبیاء کے سائے میں، سیرہ علماء کی روشنی میں، اپنے ائمہ اطہار کی سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے
کچھ حقائق آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی۔ بیسیکلی یہ ان کے لیے ہیں جو متلاشیان حق ہیں، جو جستجو رکھتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کو ڈھونڈے کہ نجات والا فرقہ کون سا فرقہ ہے، کون سا وہ فرقہ ہے کہ جو نجات پائے گا اور سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ وہ واحد فرقہ ہے جو جنتی ہوگا۔ کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کروں گا، مگر پہلے دعا کرتا ہوں اللہ آج کے بانیان مجالس کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، بانیان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے، کووڈ-19 سمیت ہر دکھ تکلیف رنج و الم محن مصیبت پریشانی سے ہم سب کو آپ سب کو اللہ محفوظ فرمائے، بانیان مجالس سے، معاونین سے، خدمت گزاران سے، ناظم محترم سے، اور ہمارے برادر بزرگ جناب ڈاکٹر رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ اجر دے، جزا دے۔ آج ہم اس مرحلے میں شروع کر رہے ہیں گفتگو یہاں سے کہ قرآن مجید نے جب ذکر کیا نجات کا تو ارشاد فرمایا فلما انجاہم، جب اللہ نے ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو نجات پانے کے بعد بعض ناشکرے لوگ، کفور اور تھینکلیس عجیب حرکتیں کرنے لگے، بغاوت مانند بغیر حق۔ پتہ چلا فرقہ ناجیہ والے وہ ہوں گے کہ جو تکلیف میں رہیں تو وفادار رہیں، تکلیف سے نکل جائیں تو وفادار رہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حالات بدلیں، فرقہ ناجیہ والے نہیں بدلیں گے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، کل بھی عرض کیا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ اللہ بھی وفادار ہے اور فرقہ ناجیہ والے بھی وفادار ہے، لائلٹی شرط ہے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی قرآن نے فرمایا اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو موسیٰ کے ساتھ تھے، اجمعین، سارے کے سارے۔ جو دربار فرعون میں موسیٰ کو پریشان دیکھ کر فرار کر جائیں ان کو نجات نہیں ملے گی، وہ فرقہ ناجیہ والے نہیں ہیں۔ جو اپنے رہبر کو چھوڑ دیں وہ فرقہ ناجیہ والے نہیں ہوتے۔ لہذا کوفیوں کو ہم کبھی بھی شیعہ نہیں کہتے، اس لیے کہ رہبر کو چھوڑنے والے فرقۃ النار والے ہوتے ہیں، فرقہ ائمہ اطہار والے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے ارشاد ہوتا ہے ثم صدقناہم الوعد، ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ فرما رہا فانجیناہم ومن نشاء، ہم نے ان کو بھی نجات دے دی جن سے وعدہ کیا تھا، ومن نشاء، اور جسے ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، نجات کے لیے منشأ الہی چاہیے، رضا خدا چاہیے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ کا استعمال زندگی میں کرتے رہتے ہیں،
اور ان کا پھر کیا کہنا جو فرقہ ناجیہ کے سربراہ ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے محمد و آل محمد تم چاہتے نہیں ہو، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو فرقہ ناجیہ وہ ہیں جو مرضی رب رکھتے ہوں، منشاء رب کا علم رکھتے ہوں، یا یوں کہوں جن کے پاس منشاء رب کی چابیاں ہوں، وہ فرقہ ناجیہ کے سربراہ ہوں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، نوح کو تو ہم نے بچا لیا مگر ان کی زوجہ کو ان کے مقدر میں لکھ دیا، ان کی زوجہ کے مقدر میں کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، ممکن ہے دور والا آ کر نجات پا جائے، نبی کی کشتی میں سوار ہو کر گھر والی بھی غرق ہو جائے اور بیٹا بھی غرق ہو جائے۔ تو جب صلبی بیٹا اور زوجہ محترمہ نبی سے بے وفائی کریں تو وہ نجات نہیں پا سکتے، تو جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ہیں وہ غداری کر کے نجات کیسے پا جائیں گے؟ جتنی بھی کتب آج میں دیکھ رہا تھا شائع ہوئی ہیں مراسی کی، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا کچھ روایات جن میں لفظ مرثیہ آیا ہے کہ ہماری مجلسوں میں مرثیہ پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے، یہ کل بتاؤں گا۔ فرقہ ناجیہ کے بارے میں کیا کہنا ہمارے ائمہ اطہار کا، ہمارا جو پیٹرن ہے مجالس کا، اس کا ذکر قرآن میں ہے اور سیرت ائمہ میں ہے۔ مثلا سورہ یونس کی 10ویں آیت کو دیکھیے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی جنت میں پہنچیں گے سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، سلام کریں گے۔ تو تین چیزیں آ گئی علامتیں، الحمدللہ، سلام، سبحان اللہ، سلام، الحمدللہ۔ اور میں نے بچپن سے دیکھا ہر مجلس حسین میں ذاکر نے فضائل پڑھے، نعمت الہی سمجھ کے مجمع نے کہا سبحان اللہ۔ مجلس اچھی ہوئی، بانی مجلس نے کہا، ذاکر نے کہا، شرکاء نے کہا الحمدللہ۔ مجلس ختم ہوئی، مجمع نے رخ پھیر لیا کربلا کا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہ جو نشانیاں جنتی کی تین قیامت میں دیکھنی تھی ہمیں فرش عذاب پر دنیا میں نظر آ گئی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ باقیوں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا کہ جنتی ہے یا نہیں، فرش عذاب پہ بیٹھنے والے حسینیوں کا، عزاداروں کا فیصلہ مجلس حسین میں ہو گیا کہ یہ جنتی ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جنت میں فرشتے داخل ہوں گے، سلام کریں گے، اور مجلس حسین میں فرشتے آتے ہیں شرکاء پہ سلام کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی کتابیں لکھی گئیں، مراسی کی، سلام کی، نوحے کی، منقبت کی، قصیدوں کی، اکثر کے نام رکھے گئے وسیلۃ النجات، نجات کا وسیلہ۔ گویا ہم جانتے ہیں کہ نجات کا وسیلہ محمد و آل محمد علیہم السلام۔ حضرت علی علیہ السلام ایک روز حضور کی جوتیاں صاف فرما رہے تھے، ٹانکتے بھی حضرت علی تھے، صاف بھی حضرت علی فرماتے تھے سبحان اللہ، جو کائنات کا مولا ہے وہ ہمارے آقا کریم کا خود کو غلام کہتا ہے، انا عبد من عبید محمد۔ کوئی صاحب آئے، انہوں نے پوچھا
یا رسول اللہ آپ کا آخری وقت آنے والا ہے، آپ نے خود فرمایا ہے، تو کچھ ہماری نجات کا بھی سبب کیا ہے، کیسے ہماری نجات ہوگی آپ کے بعد، کیا کریں گے ہم، کس کو پکڑیں؟ تو فرمایا ھذا خاسف النعل، یہ میری امت کی مرمت بھی کرے گا، تربیت بھی کرے گا، یہی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ جب حضرت علی کے علاوہ اپنا جوتا مرمت کرنے کے لیے کسی امتی کو حضور نہیں دیتے تو اپنی امت کی تربیت علی کو چھوڑ کر کسی ثقیفے والے کو کیسے دے دیں گے؟ یہ بھی ایک حدیث شریف ہے، ابو ذر سے کہا لولا علی ما بان الحق من الباطل ولا المؤمن من الكافر وما عبد الله لأنه ضرب رؤوس المشركين فعبدوا الله ولولا ذلك لم يكن ثواب ولا عقاب۔ سبحان اللہ۔ اے ابو ذر، اگر علی نہ ہوتے تو حق اور باطل جدا نہ ہوتے۔ تو جب یہ طے ہے کہ فرقہ ناجیہ حق والا ہے، فرقہ نار ہلاک ہونے والا وہ باطل والا ہے، تو حضرت نے فیصلہ کر دیا کہ حق و باطل کے درمیان خط فاصل امتیاز کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ گویا جدھر علی ہو وہ فرقہ ناجیہ ہے، جدھر علی نہ ہو وہ فرقہ ناریہ۔ آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ مومن اور کافر جدا نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو یہ تو طے ہے کہ کافر تو فرقہ ناجیہ نہیں ہے، مومن ہے جدھر کل ایمان ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اصحاب صفہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اصحاب صفہ کے بارے میں کہ ان کا ہم پہ چھوڑ دیجئے میرے حبیب، یہ جانے اور ہم جانے۔ ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ یہ جو عجیب آیت ہے قرآن کی کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیے، بات نہ مانیے امیروں کی کہ ایک دن ہمیں بٹھائے ایک دن غریبوں کو بٹھائے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں اللہ بول رہا ہے یہ ہمیشہ اللہ کو چاہتے ہیں، ان کو دور نہیں کرنا۔ دیکھنا ہے انہوں نے حضور کے بعد کن کا ساتھ دیا، آیا اس کونسل والوں کا ساتھ دیا یا مولا علی کا ساتھ دیا؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، صہیب، انہوں نے کن کا ساتھ دیا؟ بلال، انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ بلال کو کیوں مدینہ بدر کیا گیا؟ حب علی میں۔ ابو ذر کو کیوں ربضہ بھیجا گیا؟ حب علی میں۔ سلمان سے کیوں باعث نیس ہوئی؟ حب علی میں۔ عمار کو کیوں قتل کیا گیا؟ حب علی میں۔ جو اویس قرنی ہے وہ کیوں قتل کیے گئے؟ حب علی میں۔ میثم تمار کو سولی کیوں چڑھایا گیا سولی پر؟ حب علی میں۔ قمبر کو کیوں مارا گیا؟ کمیل کو کیوں مارا گیا؟ حب علی میں۔ حضرات و خواتین، قرآن مجید کھول کر نجات والے فرقے کا بتا رہا ہے، حدیث بھی بتا رہی ہے۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ مشرکوں کو علی نے مارا تو ان کے جو چیلے چانٹے تھے، گھر والے تھے یا بچے تھے، نسلیں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی عبادت شروع ہوئی۔ لولا نحن ما عبد اللہ
लौला नहनु मा उरिफ अल्लाह। सरकार ने तो ये भी फरमाया अगर अली ना होते तो ना सवाब होता ना अजाब होता, लिहाजा मेयार अली है। अली से मोहब्बत रखो तो सवाब है, दुश्मनी रखो तो अजाब। बिरादरानो खारान ईमानी, एक हदीस शरीफ इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह से भी नोट कर लीजिए। अज़ान आलिया लोहे दिल पर आप इरशाद फरमाते हैं कुल्लुना हम सारे के सारे सुफ़ुनुन नजात, नजात की किश्तियां हैं, 14 किश्तियां हैं नजात की। वलाकिन सफीना तो जद्दी अल हुसैन, हुसैन इब्ने अली जो मेरे जद है उनका सफीना औसअ, हम सबसे ज्यादा वसी है। सुबहान अल्लाह। ये है फिरका नाजिया जिनके इमाम का सफीना उनके आबाओ अजदाद से भी वसी है, उनके भाई और औलाद से भी वसी है। वह असराओ, और उनका सफीना तेज है। कहाँ तेज है? फिलोजल बिहार, औसो फिलोजल बिहार, वह असरा जो समंदर है उनकी मौजू में, बड़ा भी है तेज भी है। तूबा लकुम अय्युहल मुमिनून वल मुमिनात, तूबा लकुम या अहलल अज़ा, तूबा लकुम या शियत अली इब्न अबी तालिब। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ने इमाम हुसैन जैसा इमाम अता फरमाया, जिनका अपना दरवाज़ा है। सुबहान अल्लाह। बाबुल हुसैन, किसी मासूम का दरवाज़ा नहीं, सिर्फ जन्नत में हुसैन के नाम का दरवाज़ा है। और दुनिया में भी एक बाबुल हुसैन है, उसका नाम अबुल फजल अब्बास है। दुनिया में बाबुल हुसैन अब्बास, क़यामत में बाबुल हुसैन दरे बेहिश्त। ये है नजात की दलील। जिधर अब्बास होंगे वो फ़िरक़ा नाजिया होगा, जो क़यामत में हुसैन के दरवाजे से जाएंगे, जो हुसैन इब्न अली खुद फरमाते हैं कि ये दरवाज़ा मेरे अज़ादारों के लिए, जो मेरी मजलिसों में हाज़िरी देते थे, जो मेरी मजलिसों में न्याज का एहतमाम करते थे, जो पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, बानियान मजालिस थे, खिदमत गुजार थे, नवा खान। ये बाकायदा इमाम ने आयतुल्लाह रुज़्मा आगे बुरुजर्दी को ख्वाब में बताया था। हज़रात ख़वातीन, अब दावत फ़िक्र देनी है। कुछ आयतें बच गई हैं, कल इंशाअल्लाह तकरीबन सारी आयतें मुकम्मल हो जाएंगी और कुछ हदीसें भी कल आएंगी। ये अछूता टॉपिक था दौर हाजिर के लिए, दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक। वैसे तो इस उन्वान पर किताबें भी लिखी गई। एक बिहार के आलिम हैं बहुत बड़े, उन्होंने किताब लिखी है फ़िरक़ा नाजिया पर, अरबी और फ़ारसी में बड़ी कुतुब लिखी गई है। अल्लाह करीम उन उलमा को जन्नत में जगह दे जिन्होंने हम सब की रहनुमाई के लिए मेहनत की, ज़हमत की। दौर हाजिर के जो उलमा हैं, अल्लाह उन्हें भी ज़िंदा और सलामत रखे। इंशाअल्लाह कल के बाद हमारे बिरादर बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अलहाज सैयद प्रोफेसर डॉक्टर तिलमीज़ हसनैन रिज़वी साहब क़िबला, इमाम जुमा वल जमात आस्ताना ज़हरा न्यू जर्सी, खिताब फरमाया करेंगे 5 दिन। कल हमारी आखिरी ये गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह 5 दिन हमारे क़िबला साहब जो आलिम बुज़ुर्ग हैं वो खिताब फरमाया करेंगे। अल्लाह उनको सेहत भी दे। और मैं डॉक्टर मंजूर रिज़वी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और उनकी पूरी टीम का, नकी आबदी का भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया। अल्लाह करीम बाक़िर भाई को भी शिफा दे मुकम्मल तौर पे, और डॉक्टर साहब के पूरे ख़ानदान में खैर व बरकत नाजिल फरमाए। आज के बानियान के यहाँ भी खैर व बरकत नाजिल हो, और महफ़िल शाह खुरासान का जितना हमारा ऑडियंस है माशाअल्लाह करीम है, जो हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल्स हैं बशमूल
हमारे सुल्तान भाई करम अली के, अल्लाह सबको सलामत रखे, और हमारे शबी आबदी साहब को भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जितने और भी हमारे भाई सिकंदर साहब, मुनीर साहब वगैरह हैं, माशाल्लाह बहुत ही एक एक का नाम ले तो कम है। आज के बानियान को भी अल्लाह जज़ा दे। बस आज की गुफ्तगू तकरीबन अपने आखिरी मरहले में जा रही है। आज हम ये अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत आलिया में कि हमने फ़िरक़ा नाजिया की जुस्तजू करने वालों को, मुतलाशियान हक़ को रास्ता दिखाना है। तो उनसे हम पूछते हैं, बल्कि उनसे हम कहते हैं कि हमारे भाई बहनों, ये बताओ किस रास्ते पे चलना पसंद करोगे? क्या उनका रास्ता फ़िरक़ा नाजिया वालों का रास्ता होगा जिन्होंने 86 जंगों में से 84 जंगें जीत कर मुसलमानों को दी, या जो जंग से उकताते रहे और कुरान कहता रहा कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, आसान तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, व आसान तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। आया वो लोग साहिबान फ़िरक़ा नाजिया होंगे जो अगर गए भी हैं कुछ जंगों में तो बादिल नाखास्ता, या उस मौला अली की कौम फ़िरक़ा नाजिया वाली होगी जो हर मैदान जंग में सीना ठोक के लड़ता रहा। आया वो फ़िरक़ा नाजिया वाले होंगे जो मक्के में से हुजूर को मक्का बद्र कराने वाले हैं, जिनके शर से हुजूर अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती के बाद, यानी उनके दुनिया से जाने के बाद और बीबी खदीजा के जाने के बाद जिन्होंने हुजूर को मक्का छुड़ाया, वो फ़िरक़ा नाजिया वाले होंगे, या जो बिस्तर पैगंबर पर अपनी जान का रिस्क लेकर सोया, उसकी कौम वाले फ़िरक़ा नाजिया वाले होंगे। जिन्होंने दावत ज़ुल अशीरा में दावत खाकर इस्लाम कबूल न किया, वो फ़िरक़ा नाजिया वाले होंगे, या उस बाप और बेटे की कौम फ़िरक़ा नाजिया होगी जिसने पहले जलसे का एहतमाम भी किया, स्पॉन्सर भी किया, सपोर्ट भी की, खाना भी खिलाया, अपना घर भी दिया। आया वो फ़िरक़ा नाजिया वाले होंगे जिन्होंने 3 साल तक मुसलमानों को मदीना छुड़ा दिया और वो शेब अबी तालिब में जाके पनाह गुज़ीन हुए, या वो अबू तालिब और अली वाले फ़िरक़ा नाजिया वाले होंगे जिन्होंने शेब अबी तालिब में हुजूर को और मुसलमानों को पूरे 3 साल तक पनाह दी है। फ़िरक़ा नाजिया वाले वो होंगे जिनके बच्चे हुजूर पर ओजरी फेंकते थे, जिनकी औरतें, जिनके मर्द हुजूर के सामने कांटे बिछाते थे, हुजूर पर पथराव करते थे, उनके बच्चे, या उस बच्चे के वालिद और उस बच्चे की नस्ल वाले होंगे फ़िरक़ा नाजिया वाले जो इन कुरैश के बच्चों की आंखों में आंखें डालकर इनकी पिटाइयाँ करता रहा ताकि हुजूर काबे जा सके। बारिश के लिए जो अपने बुतले के मैदान में आए थे, शफात और सिफारिशों वसीले के लिए, वो फ़िरक़ा नाजिया वाले होंगे, या वो अबू तालिब फ़िरक़ा नाजिया का अलमदार होगा जो हुजूर को लेकर आया। वअबियज़ु युस्तस्क़ल ग़िमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा व इस्वतुल लिल अरामिली। आया वो फ़िरक़ा नाजिया वाले होंगे जो खाने काबा के जवार में तलवारें सौंत कर हुजूर को ढूंढ के कत्ल करना चाहते थे, या वो अबू तालिब फ़िरक़ा नाजिया के अलमदार होंगे जो हुजूर को हर जगह बचाते थे। आया फ़िरक़ा नाजिया वाले वो होंगे कि जिन
کہ بزرگوں کے لیے کبھی سرکار نے فاتحہ نہ پڑھا، جنازہ نہ پڑھایا، قبر پہ کھڑے نہ ہوئے، یا اس کی قوم، ان کی قوم فرقہ ناجیہ ہوگی جن دو ہستیوں کے جانے پر سارا سال عام الحزن منایا؟ فرقہ ناجیہ والے وہ ہوں گے جنہوں نے سید الشہداء حمزہ کا جگر چبایا، یا وہ ہوں گے جنہوں نے احد کی جنگ ہاری ہوئی تھی جیت کر مسلمانوں کو دی؟ فرقہ ناجیہ والے وہ ہوں گے جو حضور کو چھوڑ کے، درہ چھوڑ کے احد میں چلے گئے، یا وہ ہوگا جس نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا تھا ایھا الناس ھذا محمد الرسول اللہ؟ فرقہ ناجیہ والے وہ ہوں گے جو 39 دن تک خیبر میں علم پھینک کے آ جاتے تھے، یا اس کی قوم فرقہ ناجیہ ہوگی جو 40ویں دن اسلام کی لاج رکھ کے مرب و انتر و حارث کو قتل کر کے در خیبر اکھاڑ کے خیبر جیت کر علم کی لاج رکھ کے فاتح کی حیثیت سے پلٹا؟ جنہوں نے حضور کا جنازہ چھوڑا وہ فرقہ ناجیہ والے ہوں گے، یا جس نے حضور کا جنازہ پڑھایا فرقہ ناجیہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی؟ رسول زادی کا دروازہ جلانے والے فرقہ ناجیہ میں ہوں گے یا بچانے والے؟ آل محمد کی مصیبتوں پہ ہنسنے والے فرقہ ناجیہ میں ہوں گے یا آل محمد کی مصیبت پر 1400 سال تک رونے والے؟ حضرات و خواتین، ذرا سوچئے گا، ذرا فکر کیجئے گا، غور کیجئے گا، آیا وہ فرقہ ناجیہ کی سربراہی کا اعزاز رکھیں گے کہ جن کو قرآن کے ایک لفظ قلالہ کے معنی نہ آئے، یا وہ فرقہ ناجیہ کا سربراہ ہوگا جو استاد جبریل ہو؟ آیا وہ فرقہ ناجیہ کے سربراہ ہوں گے جو لولا علی کہتے رہے، یا مولا علی سربراہ ہوں گے فرقہ ناجیہ کے؟ حضرات و خواتین، جس کے حق میں سورہ مومنون آئی وہ مولا ہوگا فرقہ ناجیہ والوں کا، یا جن کے حق میں سورہ منافقون آئی؟ جو نبی کی قبر پہ کھڑے ہونے والا ہے اس کی نسبت ہوگی فرقہ ناجیہ کی طرف، یا جن کی قبروں پہ کھڑے ہونے سے منع کیا تھا لا تقوم علی قبر، ان کی طرف نسبت ہوگی فرقہ ناجیہ کی؟ 30,000 یزیدیوں کی نسبت ہوگی فرقہ ناجیہ کی طرف، یا 122 حسینیوں کی، 72 بشمول 50 سبیل سحر میں شہید ہونے والے سیکیورٹی گارڈز کی نسبت ہوگی فرقہ ناجیہ کی طرف؟ ایمان سے بتائیے، قیامت کے دن یزید کے خاندان کے جھنڈے میں اٹھنا چاہو گے، یا حسن و حسین کے بابا کے لواء الحمد کے سائے میں اٹھنا چاہو گے؟ الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان والے ہوں گے فرقہ ناجیہ والے، یا من کنت مولا فہذا علی مولا والے ہوں گے؟ بت پرست ہوں گے یا بت شکن؟ آخری بات کر کے آج کی حد تک اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات و خواتین، جو وفادار ہوں گے وہ ہوں گے
فرقہ ناجیہ والے. جو حق پر ہوں گے وہ ہوں گے فرقہ ناجیہ والے. جو بغاوت نہیں کریں گے تو طے ہو گیا. ستقتلک الفئۃ الباغیہ جسے آپ رضی اللہ لکھوانا چاہتے ہیں وہ تو حضور کی نظر میں باغی ہے. مروان سے کہا امام حسین نے لعنک اللہ جدی رسول اللہ وانت فی صلب ابیک، تو تو ملعون ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. یہ ہوں گے فرقہ ناجیہ کے سربراہ. یا رحمت اللہ الواسعہ کل ایمان، سلونی سلونی کا مصداق، النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ. یہ ہوگا سربراہ فرقہ ناجیہ کا. اللہ کریم ہم سب کو محمد و آل محمد کے طفیل میں اپنے بھائی بہنوں کو فرقہ ناجیہ متعارف کرانے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. اس وقت بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. تمام بھائی بہنوں سے میں درخواست کروں گا، بزرگوں عزیزوں سے، کہ جذباتیت میں آ کر ماسک نہ اتاریں، سینیٹائزیشن ترک نہ کریں، سوشل ڈسٹینس کو اگر فزیکلی مجالس کہیں ہو رہی ہے تو ترک نہ کریں. اس لیے کہ بہت بری خبریں آ رہی ہیں کراچی سے. ہمارے ایک عزیز جو بیت الاسر سے بھی متعلق تھے، المہدی سے بھی، الخوئی سے بھی، بیت القائم سے بھی، اور اب در عباس ہیوسٹن سے متعلق تھے، وہ کل وفات پا گئے. کراچی میں ایک رسم چہلوں میں شرکت کر رہے تھے کسی عزیز کی، بلکہ بھائی کی. کرونا کی وجہ سے وہ سید ضمیر کاظمی کرونا کی وجہ سے وفات پا گئے. ایسی گیدرنگ سے ہی کرونا لگ رہا ہے. اور نیو رضویہ میں 50 فیملیز کو ہو گیا ہے کرونا کراچی میں. یہاں پر بھی نیو یارک، نیو جرسی میں کافی لوگوں کو کرونا کا وائرس لگ گیا. میں درخواست کرتا ہوں ہمارے معظم حسین، ذیشان حیدر جعفری، ضمیر کاظمی، یہ کرونا کی وجہ سے، مولانا سفیر علوی کرونا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. اطرت زیدی، رضا شاہ، رضا نقوی، محمد علی وغیرہ، اسحاق وغیرہ، شگری، بہت لوگ وفات پا چکے ہیں. حضرات خواتین مجلس حسین ضرور کیجیے، ورچوئل آن لائن سیفر ہے. اگر فزیکل بھی کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری بہنیں آج کل بہت مجالس کر رہی ہیں اور سوشل ڈسٹنس کا بالکل خیال نہیں رکھ رہی. ایس او پیز کا خیال رکھیں. جلوس میں ضرور شرکت کریں. 40 کا جلوس 4 کو نکل رہا ہے، مگر خدارا ماسک کے بغیر، ماتمی حضرات آپ سے بھی درخواست گزار ہوں، ماسک کے بغیر نہیں چلنا. ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھنا ہے. ہمیں آپ کی جان بڑی عزیز ہے. اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر دکھ تکلیف رنج و علم سے بچائے. کرونا وائرس کا خاتمہ ہو. جو زیارات میں تشریف لے جا رہے ہیں لمیٹڈ لوگ، اللہ ان کو خیریت سے وطن واپس لے آ. کل انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی بشرط زندگی. آپ تمام حضرات و خواتین سے دعاؤں کا طالب بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں. آج میں بہت طویل زحمت نہیں دوں گا مصائب کی بابت، مگر
اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ شہدائے کربلا کا چہلم کا عشرہ ہے، یعنی ان شہدائے کربلا میں 6 ماہ کا بچہ بھی شامل ہے، جسے اس تیر سے نہر کیا گیا کہ جو جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ چہلم اس ہستی کا بھی ہے جو ہم شکل پیغمبر تھا، جس کے بعد امام حسین اور جناب لیلا کی آنکھوں کا نور فار اوائل چلا گیا تھا۔ یہ ابو الفضل کے چہلم کا بھی عشرہ ہے، ام البنین کے بیٹوں کے چہلم کا بھی عشرہ ہے، اور محمد کے چہلم کا بھی عشرہ ہے۔ یہ عشرہ اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار، حر حبیب، مسلم ابن اوسجہ، جون، اسلم ترکی، زہیر ابن قین، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن وغیرہ کا بھی عشرہ ہے۔ کربلا میں قیامت تھی عاشور کے دن صبح سے لے کر عصر تک، اور یہ چہلم اس غریب کا بھی ہے کہ جس کی بہنیں بیٹیاں دیکھتی رہیں اور وہ 70 قدم پہ ذبح ہوتا رہا۔ امام زمانہ جب مصائب پڑھتے ہیں تو زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر میرے دادا کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس امام کا چہلم ہے جس کے تن نازنین پر ہزارہا زخم تھے، جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ آیا۔ یہ اس امام کا چہلم ہے جس کا مسقط اور تھا، مقتل اور تھا۔ عابد بیمار سے کسی نے پوچھا کہ جہاں آپ کے بابا گرے تھے وہاں سے مقتل زیادہ دور نہیں ہے، کیا آپ کا بابا تھک گیا تھا؟ آپ نے کہا پوچھنے والے، جب میرا بابا مقتل کی طرف جانے کی کوشش کرتا، کوئی تیر مارتا میرا بابا گر جاتا، کوئی تلوار مارتا میرا بابا گر جاتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی نیزہ مارتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، مختار نے جب قاتل پکڑے تو سب قاتلوں سے مختار پوچھتے تھے اور تحریر لکھواتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو الخنوق پکڑ کے لایا گیا، یہ یزیدی فوج کا راوی تھا۔ امیر مختار نے کہا تم تو قتل حسین میں مباشرتاً شریک نہ تھے، تم مجھے کربلا سنا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا امیر تو نہ کربلا سن سکے گا نہ میں پڑھ سکوں گا، تو سوال کر میں جواب دیتا ہوں۔ کہا یہ بتا وقت آخر میرے مولا حسین نے کس کو یاد کیا تھا؟ کہا وقت آخر تیرا مولا عباس کو یاد کرتا تھا، اور جب آخری ضرب لگنے والی تھی اس وقت میں قریب گیا اور میں سنا تیرا مولا کہہ رہا تھا، میں نے سنا واہ حجاب اختی زینب، ہائے میری بہن زینب کا پردہ۔ حرمل ابن کاہل اسدی پکڑ کے لایا گیا تو حرمل ملعون سے پوچھا یہ بتا تو نے میرے مولا کا 6 ماہ کا بچہ
نہر کیا. یہ بتا تیرے ترکش میں بڑے تیر کتنے تھے؟ اس نے کہا میرے ترکش میں امیر 3 تیر تھے. پہلا میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا جس سے عباس کی آس ٹوٹ گئی. دوسرا میں نے صغیر کو مارا 6 شعبہ تیر تھا جس سے بچہ منقلب ہو گیا. اور تیسرا تیر میں نے اس وقت تیرے مولا کو مارا جب تیرا مولا ذیل اسب پر کبھی دائیں چلا جاتا کبھی بائیں چلا جاتا. میں نے جب نشانہ بنایا تیرے مولا نے یوں الٹی ہتھیلی کی کہ بچ جائے، مگر میں نے ایسا تیر مارا تیرے مولا کی ہتھیلی یوں ہی رہ گئی اور زہرا کا لال زمین پہ گر گیا. کربلا کو زلزلہ آیا، حسین شہید ہو گئے، ضربیں لگ گئی، آسمان سے خون برسا، زمین سے خون ابلا. 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے بھی خون ابلتا تھا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ ماتم حسین.